صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ بیکی کی سنن کبریٰ میں جلد نمبر 4 صفحہ 43 پر ایک حدیث موجود ہے کہ دونوں طرف سلام جو ہے نا پھیرا گیا۔ اس حدیث کی سند 2 وجہ سے ضعیف ہے۔ ایک تو حماد بن نبی سلیمان، اس کے راوی جو ہیں ان کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، اور یہ روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حماد جو ہیں وہ مدلس بھی تھے، اور مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو مرفوع حدیث ہے سید ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حکمہ نا، یہ حدیثیں اس کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ میں صرف دائیں طرف ہی ایک طرف ہی سلام پھیرنا چاہیے، اور یہی وہ بات ہے جس پر سعودی عرب میں بھی عمل ہو رہا ہے، مکہ مدینے میں عمل ہو رہا ہے۔ جو ہمارے علماء ہیں وہ ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں جو کہ بیکی کی سنن کبریٰ میں ہے، جو کہ دونوں طرف سلام پھیرتے۔ اگرچہ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ روایت تو اس وجہ سے ضعیف ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی سختی فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو شخص دونوں طرف سلام پھیرتا ہے وہ انہوں نے اس کو لا علم قرار دیا کہ لا علم ہے، مسائل ابو داؤد میں صفحہ نمبر 154 پر۔ تاہم تابعین میں سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اس سے ایک روایت میں نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 308 پر لکھا ہوا ہے، سند بھی اس کی حسن ہے۔ ان دونوں دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے لکھا تھا میری جو کتاب ہے مختصر صحیح نماز نبوی۔ کوئی اللہ کرے، کوئی اللہ کا کوئی بندہ جو ہے نیک بندہ اس کا انگلش میں ترجمہ کر دے تو یہاں آپ کے علاقوں میں بھی باہر بھی جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ویسے اس کا اسپینش میں ترجمہ ہو چکا ہے، بنگالی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ اور پشتوں میں ترجمہ ہو کے چھپ چکا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ چونکہ وہ مرفوع حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے جنازے میں سنت دائیں طرف سلام پھیرنا، اس کی روح سے نماز جنازہ میں صرف ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ دونوں طرف پھیرنے کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ سے ہے، صرف ایک چھوٹے سے تابعی سے ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابی کے مقابلے میں تابعی کی بات جو چھوڑ دی جائے گی۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا ہے۔ مزید اگر تشفی نہ ہوئی تو پھر وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ ساری روایتیں بھی سند سے پڑھ لیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ منتقى جارود میں بھی روایت موجود ہے۔ شیخ آپ کی 3 بکس کے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں؟ اچھا رانا سر میرے پاس موجود ہے۔ کون کون سی یہ نام لکھے دیے جن کتابوں کے؟ ایک تو ہے الزوخا نہیں، اچھا وہ اور تو وہ ان کتاب کون سی کتابیں نام تو بتانا چاہیے نا جب آپ کے پاس وہ کتابیں موجود ہیں۔ جز الوحیدین ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور کون سی ہے؟ جز قرات فاتح والی، ماشاءاللہ۔ تیسری لکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ جو ون اور ہے، اچھا نام نہیں بات۔ تو یہ جو ترجمے ہو چکے ہیں یہ چھپ گئی ہیں یا کہ نیٹ پر دے دی گئی ہیں کسی ویب سائٹ پر؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اچھی بات ہے۔ یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نا وہ ان تک پہنچانے کو۔ اب میں اپنا موبائل، ہاں تو کون سی ویب سائٹ میں دے دی گئی ہے یہ اپنی کوئی ویب سائٹ ہے کون سی ہے یہ بتا دیجیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جی۔ سلف و صالحین اور تقلید، اچھا یہ بھی یہ نہیں ترجمہ کیونکہ میرا مضمون ہے یہ، ہاں جی۔ اچھا میں یہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائی کا جو ہے نا وہ سوال میں سن سکوں۔ السلام علیکم جی شیخ صاحب، یہ جو وطر میں ہاتھ اٹھا کے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ کسی حدیث میں تو نظر نہیں آئی مجھے، اس بارے میں روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں اور اس کا ثبوت کہاں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
وطر میں جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ میرا خیال ہے کہ 137 اس میں وہ روایت لائے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت پڑھا تھا نازلہ اس میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی قنوت نازلہ میں بھی قنوت ہوتا ہے, قنوت وطر میں بھی قنوت ہوتا ہے. تو قنوت میں چونکہ ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے, اسی سے استدلال کرتے, اسی پر احتیاط کرتے ہوئے وہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کرنا جو ہے جائز ہے. تو اب وہ روایت تو صحیح موجود ہے. اب اچھا 6 نمبر بک کا اچھا اب چونکہ اب یہ کہتے ہیں کہ وطر میں صراط کے ساتھ ثابت نہیں ہے, قنوت میں ثابت ہے, تو قنوت میں تو رفع دین خیر کریں, وطر میں چونکہ ثابت نہیں نہ کریں. لیکن مسئلہ ہے اجتہادی, کوئی بدعت والی بات نہیں, کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, یہ میں نے یہ جواب دے دیا ہے. وہ حدیث جو ہے نا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے مسند احمد والی جو حدیث ہے. اب یہاں پر میرے پاس مسند احمد تو موجود نہیں, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ 137 پر وہ روایت ہے جسے سلیمان بن مغیرہ نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ سے انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا ہے. ویسے یہ فائنڈ بھی کی جا سکتی ہے, میرا خیال اس میں یہ الفاظ ہے کلما صلی الغداۃ رفع یدیہ کے الفاظ ہیں. واللہ عالم. تو مائک میں بارہ چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ معین ابن فیروز بھائی نے جو ہے سوال لکھ دیا شیخ صاحب کے حسن لغیری کیا اصول کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا. حسن لغیری تو اس کے اصول کی وہ وضاحت چاہتے ہیں آپ سے. اور میں بھی چونکہ مائک میں نے ہاتھ اٹھایا تھا رانا بھائی کے لیے بھی انہوں نے بھی سوال پوچھا ہے کہ بدعت کی تعریف فرما دیں تفصیل سے کہ بدعت کیا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. حسن لغیری یہ اصطلاح جو ہے نا یہ جدید اصطلاح ہے. یعنی ہمارے جو سلف صالحین تھے نا خیر القرون کے, اس دور میں یہ اصطلاح ہمیں ملتی نہیں. صرف امام ترمذی کے عمل سے لوگوں نے کوئی استدلال کیا ہے کہ وہ حسن لغیری روایت کو بھی قائل تھے. تو اب یہ جو ہماری اصول کی کتابیں ہیں نا, اصول حدیث کی, چاہے وہ امام شافعی کی کتاب و رسالہ ہو, چاہے خطیب بغدادی کی الکفایہ ہو, چاہے وہ حکیم کی معرفت علوم الحدیث ہو, یا مقدمہ ابن صلاح ہو, یہ جتنی کتابیں ان میں حسن لغیری کی کا ذکر موجود نہیں ہے. صحیح اور حسن کا ذکر تو ہے, حسن لغیری کا نہیں. اب حافظ ابن حجر اور بعض متاخرین نے جو حسن لغیری کی بات کہی ہے نا, اس کی دو قسمیں. ایک یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ آپ نے ابو داؤد کھولی ہوئی ہے نا, مثلا ابو داؤد میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. اس کی سند ضعیف ہے. اب یہی روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے دوسرے صحابی سے دوسری سند کے ساتھ. یہ سند حسن لذاتی ہے. تو اب ایک جو حسن لذاتی روایت ہے اور ایک دوسری کتاب میں ضعیف ہے, دونوں کا مفہوم ایک ہے, مضمون ایک ہے, الفاظ ایک ہے, معنی ایک ہے, تو پھر یہ جو دوسری روایت ہے وہ بھی حسن لغیری بن جاتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, اسے تو میں بھی صحیح مانتا ہوں. اس کو تو ظاہر ہے کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکے گا کہ بھائی جب ایک بات ثابت ہو گئی ایک سند سے, تو اگر دوسری سند ضعیف بھی ہے تو وہ اس کے ساتھ مل کے وہ قوی ہو جاتی. ایک حسن لغیری وہ ہے جس کی ہر سند ضعیف ہے, جس سند کو بھی ہاتھ ڈالے وہ ضعیف, جس کو بھی ہاتھ ڈالے وہ ضعیف. تو یہ ساری ضعیف روایتیں مل کر چاہے ان کا ذوف چھوٹا تھوڑا بھی ہو ضعیف, راوی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے, سند مرسل ہے, سند منقطع ہے,
راوی مدلس سے عام سے روایتیں جو کچھ بھی ہے ساری روایتیں مل کر بھی ضعیف ہی رہتی. یہ صحیح موقف ہے. اس بارے میں 3 مضمون میں شائع کر چکا ہوں. منام الحدیث حضروں میں 3 تحقیقی مضمون شائع کر چکا ہوں. ان کی کوئی جواب نہیں ہے. ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مرزائیوں کی ایک دلیل. مرزائی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر گزار کے فوت ہو گئے، اور میں جو ہے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی جو ہے وہ اس کی آدھی عمر ہوتی ہے پہلے نبی کی نسبت، تو میں جو ہے وہ 60 سال کی عمر پر فوت ہونے والا ہوں. یہ روایت تو اس میں موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بہت سی کتابوں میں موجود ہے، طبقات الرسال وغیرہ میں. خبیب احمد نام کا ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہی ہے بیچارہ، ایک عام آدمی ہے. اس نے ایک مضمون لکھا تھا جسے ہم نے الحدیث میں حضروں میں شائع کیا تھا. اس میں اس نے اس حدیث کی بہت سی سندیں اکٹھی کر کے سب پر جرح کر دی ہے. یہ بھی ضعیف ہے، اس میں فلان راوی ضعیف ہے، اس میں وہ پتہ نہیں محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان ضعیف ہے، اس میں سند مرسل ہے، اس کی سند مرسل ہے فلاں. تو میں کل سوچ رہا تھا کہ یہ تو پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضعیف جمع ضعیف مل کر حسن لغیری بن جاتی ہے، حجت بن جاتی ہے، ان کے اصول پر تو یہ حسن لغیری بن گئی، حجت بن گئی. اب تو ظاہر ہے کہ خبیب صاحب اور اس کی پارٹی والوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ بھائی یہ تو روایت اب جمع تفریق کر کے حسن لغیری بن گئی، حجت بن گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. ضعیف روایت ضعیف ہی رہتی ہے، ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہوتا ہے، کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کوئی حافظ ابن حجر نے کسی نے اس بارے میں نرمی برتی ہے تو یہ ان کا تساہل ہے، ان کی یہ غلط بات ہے. غلط بات میں کسی کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو صحیح بات ہے اس کی جو ہے وہ اس کو اپنانا چاہیے. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، دونوں سوالوں کا. نہیں اچھا، تو دوسرا سوال تھا بدعت کی تعریف. تو ظاہر ہے کہ بدعت کی تعریف تو نہ قرآن میں لکھی نہ حدیث میں، ہم تو احتیاط کر کے کریں گے. میں ہر اس کام کو بدعت سمجھتا ہوں جس کی دلیل نہ تو قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، اور نہ اجتہاد سے ثابت ہو. اجتہاد کی اب قسم ہے کہ آثار سلف صالحین سے ثابت نہ ہو. اگر آثار سلف صالحین سے کوئی چیز ثابت ہے، اس کا رد بھی ثابت نہیں، تو وہ بدعت نہیں ہوتی. اور 5ویں بات یہ کہ وہ خیر القرون کے دور میں نہ ہو، یعنی اس کا وجود خیر القرون کے دور میں نہ ہو. 5ویں چیز ہوئی، وہ پہلے یہ قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ ہو. اب اجتہاد کی بات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی جو ہے وہ خود اجتہاد کرنے کے قائل نہیں ہے، وہ تو صرف وہ امام ابو حنیفہ کا اجتہادی حجت سمجھتے ہیں. تو وہ ان کے الفاظ میں جو بات بھی قرآن حدیث اجماع اور امام ابو حنیفہ کے اجتہاد سے ثابت نہیں ہوگی نا، تو وہ بدعت کرائی جائے گی. اور اس کے ساتھ میں نے جو یہ بھی کہا ہے نا کہ خیر القرون کا عمل لو، تو یہ حافظ ابن کثیر کی جو تصریحات ہیں تفسیر کثیر وغیرہ میں، انہیں میں نے مدد رکھا ہے. بہرحال یہ اس کی مکمل تعریف ہے کہ بدعت کیا ہے. جو ہر وہ کام بدعت ہے جس کی دلیل میں 5 چیزیں نہیں ہوں گی، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہوگی، نہ حدیث میں ہوگی، نہ اجماع میں ہوگی، نہ اجتہاد میں ہوگی، نہ سلف صالحین کے دور میں اس پر عمل کیا ہوگا. اب اس کی مثال میں بتا دوں، مثلا نماز سے پہلے جو ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بدعت ہے. اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، نہ کسی اجتہاد سے ثابت ہے. سلف صالحین کے جتنے بھی بڑے امام گزرے ہیں کسی کی اجتہاد ثابت ہے، نہ خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت ہے. باقی کچھ ایسے کام ہیں مدرسے بنانا یا اور بہت سے کام جو ہے وہ ان کی تو دلائل کا ہے شریعت میں، اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا. مائک میں چھوڑ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی شیخ، ابھی جمعہ کے دن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، اس کے تعلق سے پوچھنا تھا ذرا. میں نماز پڑھنے کے بعد 2 شخص آئے نماز ہونے کے بعد، اور ان کی جماعت چھوٹ گئی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں مجھے، ہم دونوں کو. تو میں نے ان کی نماز پڑھائی، اور میں نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی تھی.
تو نماز ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا یار آپ نے یہ چیز غلط کی ہے، ان کو آپ نے جمعہ کی نماز پڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ دو شخص اگر جماعت ہو جائے تو وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی ہی پڑھیں گے، کیونکہ نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ تو آیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے یا کہ نہیں؟ میں نے ان کو کس طرح سے نماز پڑھانی چاہیے تھی، یا ظہر کی یا کہ پھر جمعہ کی 2 رکعت تھی؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا جو عمل ہے یہ مجھے تو درست معلوم نہیں ہوتا، میرے خیال میں غلط ہے۔ آپ کو جمعہ کی نماز پڑھانی چاہیے تھی، اور جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ کو مختصر خطبہ دینا چاہیے تھا۔ یعنی آپ ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ نے تو چونکہ نماز امام کے پیچھے پڑھ لی نا با جماعت، اب آپ جو ہے ایک دفعہ نماز پڑھا سکتے تھے۔ اگر آپ آپ نے جمعہ اگر پڑھایا ہوتا نا پھر دوبارہ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ امام جو ہے نا 2 دفعہ فرض نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھا سکتا، جس طرح کہ وہ صحیح حدیث ہے کہ لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتين، ایک دن میں ایک نماز 2 دفعہ نہ پڑھو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لی دوبارہ نہیں پڑھے گا، نماز باجماعت پڑھی ہے تو پھر دوبارہ باجماعت نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر اس نے باجماعت پڑھی اور پڑھا رہا ہے تو جائز ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قرآن مجید لے کے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں پڑھ لیتے خطبے میں، پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسری خطبے میں 2-3 آیتیں پڑھ لیتے، بس یہ آپ کو خطبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ان کو جمعہ کی نماز پڑھا دیتے، یہ آپ کو چاہیے تھا۔ میں تو یہ سمجھا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں کون سی بات زیادہ راجے، آپ کسی اور سے ہی پوچھ لیجیے گا۔ مائک میں چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ رانا بھائی کا ایک سوال ہے کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بدعتیوں کی محفل میں بیٹھنا کیسا ہے، اور بالخصوص جیسے کہ آج کل پال ٹاک کا ماحول ہے تو یہاں پر اکثر ایسے رومز کھلتے ہیں جہاں پر کہ کھلی جو ہے وہ بیس مباحثے ہوتے ہیں بالخصوص سیاست کے اوپر، تو اس میں بسا اوقات جو ہے وہ غلط زبان بھی چل جاتی ہے، اور یعنی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بلا دلیل کے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، اور اخلاق کو بھی بہرحال وہ یعنی نہیں دیکھا جاتا۔ تو کیا ایسی مجالس کے اندر وقت گزارنا، یہ بطور ایک نصیحت کی بھی آپ بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان مجالس میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے، اور کیا ان کے ساتھ بیس مباحثہ میں جو ہے حصہ دار بننا چاہیے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ اس سوال کا جواب تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الانعام قرآن کریم کی 6 سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 68۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، بحث سے کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، تو ان سے منہ پھیر لو حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں آ لگے، یعنی ان کے پاس سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اور اگر تمہیں شیطان بلا دے تو پھر نہ بیٹھنا نصیحت کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے ایسی بدعت والی محفلوں میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ایسی محفلوں میں تو صرف وہ آدمی جا سکتا ہے جو جا کے ان کو روک دے، ان کو دعوت دے، ان کو لگام دے ان کی جو رد کر سکے دلیل کے ساتھ، ورنہ عام لوگوں کی محفلوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اب میں مائک چھوڑا ہوں، 5 منٹ کل رہ گئے ہیں۔ یہ 3 سوال جو ہے نا بھائی، ان کے تینوں سوالوں کے جواب دوں گا، باقی کوئی بھائی بھی کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے، بس پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اگلے ہفتے ذرا زیادہ وقت دے دیں گے انشاءاللہ۔ مائک چھوڑ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے شیخ خیریت سے ہوں گے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ
بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، باب لا یقول، جس کا باب کچھ امام بخاری علیہ رحمہ یوں باندھتے ہیں، باب لا یقول فلان شہید، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے حوالے سے حدیث لے کے آتے ہیں کہ ہم کسی کو شہید اپنانا نہیں کہہ سکتے قطعی طور پہ، ٹھیک۔ تو اب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں پہ بہت سے سیاسی رہنما، مذہبی یا کسی بھی معاشی لحاظ سے ہو، اور اگر وہ فوت ہو جائے کسی اپنا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اس طرح کے اپنا وجہ سے، تو اس کو شہید کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ چاہے وہ مذہبی رہنمائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے بالکل صحیح پکے معاہد ہی کیوں نہ ہو، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے بھی شہید کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بخاری کی یہ روایت موجود ہے اس کے، تو شیخ برائے مہربانی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اب کسی کے بارے میں ہم کس طرح گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ شہید ہے؟ اس کے دل کی حالت کسے، وہ تو ہمیں نہیں پتا، اللہ کو ہی پتا ہے کہ اس نے جو قتال کیا تھا، اگرچہ وہ صحیح العقیدہ ہی ہو، اس نے جو قتال کیا تھا یا جو بات ہوئی تھی، آیا اس کا عقیدہ، دل کا جو یقین ہے وہ بھی صحیح تھا کہ نہیں، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کے دل کی معاملات اللہ جانتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ عالم ہے، اگرچہ مذہبی کوئی بڑا عالم بھی ہے، اور ایسا کام نہیں کرتا جو شرک اور کفر والا ہو، گمراہی والا ہو، تو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مارا جائے، کسی سے مکان گر جائے، کوئی اور ہاتھ سے مارا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ شہید ہوگا۔ یعنی اس میں انشاءاللہ کا جو اضافہ کرے کہ اللہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو وہ شہید ہوگا انشاءاللہ، یہ حسن ظن ہے ہمارا۔ جس طرح کہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خیال میں اگرچہ وہ سیاسی لیڈر بھی تھے، لیکن انتہائی وہ صحیح العقیدہ نیک انسان تھے، اور اگر کوئی ان میں کوتاہیاں بھی تھی تو اللہ رب العزت جو ہے بڑا غفور رحیم ہے، تو وہ مظلوم جو ہیں وہ مارے گئے لاہور میں، تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہوں گے۔ یہی ہمارا حسن ظن ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے، لیکن یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں شہید ہے، دل کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ تو ایک یہ نہیں، صحیح بخاری کی دلیل ہی کافی ہے، ورنہ تو اس پر مزید اور بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو میں اسی کو اب اکتفا کر کے چھوڑ رہا ہوں اب وہ دوسرے بھائی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھائی نے مائک نہیں لیا تھا، اس وجہ سے میں نے مائک لے لیا۔ بھائی شیخ، کافی علماء کرام کی زبانی یہ سنا ہوا یہ اصول کہ ابھی جو بدعت کے اوپر بات ہوئی نا، آپ نے جو بتایا، تو بتایا جاتا ہے کہ جو چیز عبادات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، عبادات کے تعلق سے اس طرح کہ احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو منقول ہونے چاہیے، تب وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ معاملات کے اندر بھی ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کس چیز سے کیا ہے۔ آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس کے اندر ایسے بہت سارے کام آ جاتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع نہیں کیا، لیکن آج ہم ان کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ اصول صحیح ہے کہ عبادات کے اندر ہم کو وہی کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے یا اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، اور معاملات کے اندر ہم صرف ممانعت کو دیکھیں۔ اگر صرف ممانعت کو معاملات کے اندر دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے اصول، بہت سارے ایسے چیزیں رہ جاتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت فرما دے کہ یہ اصول صحیح ہے یا کہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سوال کو سنا ہے، غور بھی کیا ہے۔ میں نے جو تعریف بیان کی تھی اس پر بھی آپ بھائی غور کیجیے گا کہ جو چیز قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ اور خیر القرون سے بھی ثابت نہ۔ اب یہ جو بھائی کہتے ہیں ایک تو عبادات ہے، ظاہر ہے کہ عبادات تو اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آج کے بارے میں فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، اس طرح کی اور باتیں نہیں۔
اور معاملات سے مراد آپ کی دنیاوی امور ہے، تو دنیاوی امور میں تو اجازت ہے ہر آدمی کو کہ دنیا کا کوئی مثلا گھر میں پنکھا لے آتا ہے، وہ گھر میں وہ سوئی گیس لے آتا ہے، اس کے بناتے، یہ کوئی منع بھی نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہے کہ ہر دلیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث ہونا ضروری ہے، یہ بات میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا تھا کہ لوگ چونکہ نماز کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے، جمعہ کے دن خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور بازاروں میں وہ کام کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا اور بازار میں اذان دلوانی شروع کی، تو ہم اسے بدعت نہیں کہتے، ہمارے نزدیک وہ بدعت نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ ان کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد جو ہے وہ اور خیر القرون کے دور کا ہے، اور اس کو خلیفہ راشد کا اجتہاد ہے، تو اسے ہم قبول کریں گے۔ یعنی یہ بات بہرحال یاد رکھے گا کہ جو تعریف میں نے بیان کی ہے، اس تعریف کے لحاظ سے کوئی اعتراض بھی بریلیوں کا یا دیوبندیوں کا یا کسی اور کا کوئی اعتراض اہل حدیث پر نہیں آ سکتا۔ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ہم مسئلہ قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد جو ہے نا، سلف صالحین کے اجتہادات جو ہیں یا خیر القرون، اس کو چھوڑ کر ہم کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے دین کا۔ دنیاوی معاملات میں تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو ہر آدمی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن دین کے معاملات میں تو بہرحال وہ سب سے پہلے قرآن حدیث ہی دیکھے گا، ادھر نہیں ملا تو پھر اجماع دیکھے گا، ادھر نہیں ملا تو پھر وہ اجتہاد کی طرف آئے گا، آثار کی طرف آئے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مجھے سب مسلمانوں کو جو ہے کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔